بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 12 میں فصل نمبر 8 اسم مفعول، اس کی تعریف، اس کے صیغے، اس کے جو قواعد ہیں وہ پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی مزید جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ جی، فصل نمبر 8 میں اسم مفعول۔ اسم مفعول کی سب سے پہلے ہم تعریف پڑھیں گے کہ اسم مفعول کسے کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہو، اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ یعنی فعل کام کو کہتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو، فعل کام کو شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہاں پہ مفعول جو ہے، جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہو، اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ گردان یہ ہے، مفعول کیا ہوا ایک مرد، مفعولان کیے ہوئے دو مرد، مفعولون کیے ہوئے سب مرد، مفعولۃ کی ہوئی ایک عورت، مفعولتان کی ہوئی دو عورتیں، مفعولات کی ہوئی سب عورتیں۔ اس کے بھی 6 صیغے ہیں، جیسے فاعل، اس میں فاعل کے 6 صیغے تھے، اس کے بھی 6 صیغے ہیں جو مذکر کے ہیں، اور اس میں غائب یا حاضر والا یا متکلم والا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ آگے ایک قاعدہ ہے، اب اس کو بنانا کیسے ہے؟ قاعدہ کہتا ہے کہ جب ماضی سے حرفی ہو، سے کہتے ہیں 3 کو، ٹھیک ہے، جب ماضی سے حرفی ہو تو اس میں مفعول واحد مذکر مفعول کے وزن پر آئے گا۔ جیسے فاعل، اس میں فاعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اگر 3 حرفی ہو تو یہاں پہ اس نے سے لکھا ہوا ہے، فارسی کے اندر 3 حرفی اس کو کہا جاتا ہے، مفعول کے وزن پر آئے گا۔ جیسے ناصر سے منصور، ناصر سے ناصر تھا، یہاں پہ منصور ہے، ضرب سے مضروب، سمیع سے مسموع۔ کہتے کہ اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو اس میں مفعول مضارع معروف مجہول سے، مضارع مجہول سے، وہ ہم نے معروف سے بنایا تھا اس میں فاعل، اور جو اس میں مفعول ہے یہ ہم نے معروف سے نہیں بنانا بلکہ مضارع مجہول سے بنانا ہے۔ تو کس طرح بنانا ہے؟ کہتے ہیں اس میں مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگا دو۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو اس میں مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ، اور آخر میں تنوین بڑھا دو، جیسے یکرم سے مکرم، ٹھیک ہے۔ ہم نے فاعل کے اندر کیا کیا تھا؟ معروف سے بنایا تھا، تو وہاں پہ ہم نے آخر سے پہلے حرف کو زیر دی تھی، لیکن یہاں پہ مجہول سے بنا رہے ہیں تو یہاں پہ زبر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آخر میں تنوین بڑھا دو، جو تنوین اس کے آخر میں بڑھائی تھی یہاں پہ بھی ہم نے تنوین بڑھا دینی ہے، جیسے یکرم سے مکرم، یجتنب سے مجتنب، اور یتقبل سے متقبل، ٹھیک ہے۔ آگے نظم ہے، اس کے بعد پھر اس کے سوالات ہیں، مجتنب، مستنصر، متقبل کی پوری گردان کرو۔ آپ نے اس کی ایک گردان کرنی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لیجیے گا۔ الفاظ زیر کے معنی بتاؤ۔ مسموعون، معلومات، متروکۃ، منصوران۔ کہتا ہے ذیل کے اردو جملوں کو عربی میں ادا کرو۔ ماری ہوئی ایک عورت، ٹھیک ہے، ضاربۃ اس کا بنے گا۔ چھوڑی ہوئی 2 عورتیں، تارکان، ٹھیک ہے، تارکن۔ چھوڑی ہوئی 2 عورتیں، مدد کیے ہوئے سب مرد۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھ کے ان کی آپ نے عربی بنانی ہے، اور جو عربی کے اندر بنانے کا بتایا گیا ہے اور جو عربی ہے اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔